بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کے اندر جنات و انسان کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کائنات کے اندر جنات اور انسان کس طرح سے رہیں گے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر یہ سلسلہ مکمل ہو گیا، اور آپ کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہر زمانے کے اندر توہم پرستیاں اور باطل نظریات موجود رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات ان نظریات کو درست کرنے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ میں نے جو آیت اور روایت تلاوت کی، آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس دن سے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، منہا 4 حرم، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ 4 حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں، اور ان 4 مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت کے اندر کیا جاتا تھا۔ ان کے یہاں زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا احترام موجود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس احترام کو باقی رکھا۔ ان مہینوں کے احترام میں، ان مہینوں میں عرب آپس میں جنگ اور قتال نہیں کیا کرتے تھے، لیکن کبھی ضرورت پڑ گئی قتال کی تو مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ نسیء یہ کفر کے اندر ایک زیادتی تھی۔ کیا تھی؟ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کسی مہینے کو اس سال حلال قرار دیتے تھے، اس اگلے سال اس مہینے کو حرام قرار دیتے تھے۔ مہینے کو حلال اور حرام نہیں قرار دیتے تھے، وہ کرتے یہ تھے کہ کہہ دیتے تھے کہ اس سال مثال کے طور پر رجب کے مہینے میں ان کو کوئی ایسا کام کرنا ہے جو اس مہینے میں جائز نہیں ہے ان کے عقیدے کے مطابق، تو وہ کہہ دیتے تھے اس مرتبہ رجب جو ہے شعبان کے بعد آئے گا، ربیع الثانی کے بعد بجائے رجب آنے کے پہلے شعبان آئے گا، پھر رجب آئے گا۔ تو اس طرح وہ مہینوں کو ادھر ادھر کر کے اپنا مطلب نکال لیا کرتے تھے۔ کبھی 13 مہینے کا سال ہو گیا تو اگلے سال 11 مہینے کا کر لیا، مہینہ کبھی ادھر کر لیا کبھی ادھر کر لیا، اپنی ضرورت کے مطابق ادھر ادھر کیا کرتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج مہینہ اپنی اسی ترتیب پر واپس آ گیا ہے
جس ترتیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، عرب آگے پیچھے کرتے رہے یہاں تک کہ آخری بار جو انہوں نے کیا اس کی وجہ سے وہی مہینہ اپنی پہلی ترتیب پر واپس آ گیا، اور آج کے بعد اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تو اس وقت سے آج تک مہینوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ یہ عرب کا طریقہ تھا۔ جس طرح اور بہت سی چیزیں ان کے درمیان رائج تھیں، ویسے ہی کچھ توہم پرستیاں ان کے درمیان رائج تھیں۔ جو روایت میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر، مرد متعدی نہیں ہوتا اور بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، ہامہ اس کو الو کہا جائے کوئی چیز نہیں ہے، اور سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ مرد متعدی نہیں ہوتا، یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے کی چیز ہے، جس کو ہم آج کی زمانے میں چھوا چھوت کہتے ہیں۔ ایک طرف نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى، مرد متعدی نہیں ہوتا، دوسری طرف نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد او فرارک من الاسد، مجذوم کوڑ کے مریض سے ایسا دور بھاگو جیسا تم شیر کو دیکھ کر دور بھاگتے ہو۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے اور اس ایک اونٹ کی وجہ سے پورا ریوڑ خارش زدہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اعد الاول، پہلے کو خارش کہاں سے آئی؟ جہاں سے پہلے کو آئی وہیں سے سب کو آئی ہے۔ یہ تمہارے دیکھنے کا وہم ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو ہو گئی۔ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، ایک طرف فر من المجذوم فرارک من الاسد، اور ایک طرف لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر۔ ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے ان کے درمیان تطبیق یہ دی ہے کہ اصل میں ہمارا یہ عقیدہ تو بنیادی یہ ہے کہ مرد متعدی نہیں ہوتا، چھوا چھوت کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انسان ہے، انسان کے ذہن کے اندر خلفشار آ سکتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑھی سے دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو، اس لیے کہ اگر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد تم کو یہ مرض ہو گیا تو تمہارا ذہن فوراً کہے گا چونکہ اس کے ساتھ رہا اس لیے ایسا ہو گیا۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اور کوڑھی کے قریب مت جاؤ، قریب جاؤ گے عقیدہ خراب ہو جائے گا اگر مرض لاحق ہو گیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک جگہ یہ سفر کے اندر جا رہے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبر ملی کہ جس بستی میں ہم جا رہے ہیں وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ کسی کی رائے یہ تھی کہ طاعون ہے تو رہا کرے، ہمیں اس سے کیا مطلب، ہمیں مرض سے، چونکہ طاعون کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ متعدی مرض ہے، جو آدمی وہاں جائے گا اس کو طاعون ہو جائے گا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، جس کو بیمار ہونا ہوگا جائے گا تب بھی ہوگا، نہیں جائے گا تب بھی ہوگا، اور نہیں بیمار پڑنا ہوگا تو نہیں جائے گا تب بھی نہیں ہوگا، نہیں جائے گا تب بھی نہیں ہوگا۔ بیمار پڑنے نہ پڑنے کا تعلق بستی میں جانے سے ہے ہی نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لہذا جانا چاہیے۔ اب بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، جب بالکل واضح طور پر وہاں بیماری موجود ہے تو پھر اپنا عقیدہ خراب کرنے کے لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم واپس چلتے ہیں، ہم اس بستی کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں نام میں شبہ ہے، ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں، ایک نے سوال کیا تھا اور دوسرے نے روایت بیان کی تھی۔ کہا اے امیر المؤمنین، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو تقدیر وہاں لکھنے والا ہے وہی ہم یہاں رہیں گے، وہی یہاں بھی تقدیر لکھنے والا ہے۔ ہماری تقدیر کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، وہاں جائیں یا نہ جائیں، ہمارا مقدر لکھنے والا وہی ہے۔ ہم اپنی تقدیر سے تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ وہی تھا۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی جگہ پر طاعون پھیلا ہوا ہے اور تم وہاں پر ہو نہیں تو وہاں جاؤ مت، اور اگر وہاں ہو تو وہاں سے نکلو مت۔ کیوں؟ جانے کے بعد ہو جائے گا تو تمہارا عقیدہ بنے گا کہ یہاں آنے کی وجہ سے مرض متعدی تھا اور مجھے بیماری لگ گئی، اور وہاں سے نکلنے کے بعد بچ جاؤ گے تو تمہارا عقیدہ بنے گا کہ اگر وہاں رہتا تو میں بھی بیمار ہو کر مر جاتا، نکلنے کی وجہ سے بچ گیا۔ لہذا اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، بچنا ہوگا تو وہاں بھی بچ جاؤ گے اور مرنا ہوگا تو یہاں بھی مر جاؤ گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لا عدوہ، مرض متعدی نہیں ہوتا، متعدی نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے جہاں مرض ہے وہاں جائیں گے نہیں، اور اگر جس جگہ ہم ہیں اور وہاں مرض آ گیا ہے تو اس مرض کے وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ آگے فرمایا ولا طیرۃ، بدفعلی کوئی چیز نہیں۔ یہ آج ایک دم عام ہے بدفعلی، خصوصاً غیر مسلموں کے اندر۔ بلی راستہ کاٹ گئی، چھینک آ گئی، بدفعلی سے نبی علیہ السلام نے ہمارا فرمایا بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی جس کی وجہ سے نیک فعل لیا جا سکے، اس کو اچھی چیز تصور کی جائے، اس کو تو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے، لیکن بدفعلی کو پسند نہیں فرمایا۔ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ سفر پہ ان کو نکلنا ہوتا تھا یا کوئی کام کرنا ہوتا تھا، وہ پرندہ اڑاتے تھے۔ طیر کے معنی ہوتے ہیں پرندہ کے، پرندہ اڑاتے تھے۔ اگر وہ اڑ کے دائنی طرف چلا گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کام میں خیر کرنا چاہیے، اور اڑنے کے بعد بائیں طرف چلا گیا تو اس کا مطلب یہ بدشگونی ہے، یہ کام اب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، بدفعلی نہیں لی جائے گی، فعل نہیں نکالی جائے گی۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بدفعلی لے، یعنی یہ کام کرے اس لیے کہ دیکھیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، کچھ ہو جائے اور اس سے فعل لے لینے، یہ الگ بات ہے، یہ عمل کیا نہیں جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بدفعلی لے، خود کرے یہ عمل یا کسی سے کرائے، دونوں غلط ہے۔ کوئی خود جادو کرے یا کسی اس کے لیے جادو کوئی کرائے، یہ دونوں غلط۔ کوئی کہانت خود کرے، کہانت یہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ وہ نجومی کا عمل، ستاروں کو دیکھ کر اس سے لوگوں کے تقدیر وغیرہ بتانا، کہانت اسی کو کہتے ہیں، جس کو ہم آج کے زمانے میں جوتش کہتے ہیں۔ کہانت کا عمل خود کرے یا کوئی اس کے لیے کرائے، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اور فرمایا کوئی آدمی نجومی کے پاس جائے اور اس کے بعد جو بات وہ کہے اور اس کی تصدیق بھی کرے تو اس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کا انکار کر دیا، اور یا لفظ تو کفر کا ہے کہ اس نے کفر کر دیا۔ اور سحر اور جادو کو قرآن نے کفر کہا ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت رائج تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا،
لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ کفر کے اندر کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ تو جادو جو ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جادو اور ایمان دونوں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جو آدمی کسی جادوگر کے پاس جائے، کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر دیا۔ لا عدوہ ولا طیرہ ولا ہامہ۔ ہامہ عرب کا ایک عقیدہ تھا کہ جب آدمی قتل کر دیا جاتا ہے ناحق تو اس کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ آسمان میں گھومتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے اسقونی اسقونی، مجھے سیراب کرو مجھے سیراب کرو، اور تب گھومتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے قاتل کو قتل نہیں کر دیا جاتا، یعنی اس کا خون بہا کر مجھے سیراب کرو۔ یہ عرب کا عقیدہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور آخر میں فرمایا ولا سفر، سفر کوئی چیز نہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی سفر کو منحوس مہینہ تصور کیا جاتا تھا، آج بھی تصور کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بارے میں فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، لہذا کوئی اچھا کام اس مہینے میں وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آج بھی اس کو ہماری جوہلا کی زبان میں تیزی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ تیز ہے، اس کے اندر نقصان اٹھانا پڑے گا، مصیبتیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو یکساں بنایا ہے، مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ یہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے زمانے جاہلیت کے اس عقیدے کی بھی نفی فرما دی، اور سفر کے بارے میں الگ الگ عقیدے تھے۔ ایک عقیدہ یہ تھا کہ جب آدمی کے پیٹ کے اندر ایک کیڑا ہے جو اس کے اندر سے کھا رہا ہوتا ہے، آدمی چاہے جتنا بھی کھائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اس بیماری کے اندر ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہ جو کیڑا اندر موجود ہے اس کو سفر کہتے تھے، اور سفر کے مہینوں کو بھی بدشگونی کا مہینہ سمجھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، سفر کوئی چیز نہیں ہے، تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تمام مہینے اس اعتبار سے کہ اللہ کے بنائے ہوئے یکساں ہیں کہ کوئی منحوس نہیں، اور مبارک تو ہے۔ مبارک اس معنی میں کہ رمضان فضائل کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ فضیلت میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ فضیلت میں بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا منحوس ہے، بلکہ اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ بھی کامیابیوں کا مہینہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کا نام علم والوں نے رکھا تو اس کا نام رکھا سفر المظفر۔ مظفر کے معنی وہ وقت، وہ موقع جہاں پر کامیابی حاصل کی جائے۔ تو سفر وہ مہینہ ہے جس میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے، نہ یہ کہ مصیبتیں اٹھائی جاتی۔ یہ اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے کہا تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں نہ ہو، حالانکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہے۔ محرم کے 10 دن، سفر کے 11 دن اور ربیع الاول کے 12 دن، ان دنوں کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کیا جائے گا، یا غالباً سفر کا 13 دن، ان دنوں میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہاں غم کا مہینہ ہے اور یہ نحوست ہے اس میں، اس لیے یہاں کوئی اچھا کام نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی نفی فرمائی۔ تمام کے تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، سب کے سب بابرکت ہیں اس معنی میں کہ اللہ نے بنایا ہے، اور کسی کے اندر نحوست نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذہن کے اندر ایسی کوئی بات ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کو صاف فرما دیا کہ تمام مہینوں کی یکساں عزت کی جائے، ہر مہینے کے اندر ہر طرح کے اعمال کیے جا سکتے ہیں، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے۔ روایت کا ترجمہ کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، مرض متعدی نہیں ہوتا، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، الو کوئی چیز نہیں ہے جو آواز لگاتا پھرتا ہے کہ مجھے سیراب کرو، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔